اور پہلے سوچے کہ ذکر ہو جائے، صحبت ہو جائے، اس کے بعد نیت ٹھیک ہوگی. یہ طریقہ نہیں ہے. وہ تو نیت کو پکانے کا راستہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے سے آدمی نیت کو دیکھے اور ہر کام میں اللہ کی رضا کا خیال دل میں لائے اور اس کو پکائے. پکانے کا طریقہ وہ ہے جو آگے بتایا کہ آدمی کسی کی صحبت میں رہے، اللہ کا ذکر کرے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نیت کا استحضار اس کو نصیب ہوگا. لیکن کوشش پہلے دن سے کرنی ہے. بات سن لی اور کام شروع ہوا. اب جو کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. کھانا کھائیں گے اللہ طاقت دے گا، اللہ کی بندگی آسان ہو جائے گی. کسی سے ملیں گے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا. کسی سے بندہ پیشانی سے ملنا ثواب ہے، صدقہ ہے، اس لیے ہم مل رہے ہیں. اس لیے نہیں ملنا ہے. اس سے اچھے جگہ ملیں گے کل کام آئے گا. اس سے عام طور سے دلوں میں بات آتی ہے، کسی کے ساتھ آدمی سلوک کرتا ہے، اچھی طرح ملتا ہے تو خیال یہ ہوتا ہے کل وہ کام آئے گا، یعنی دنیا میں کام آئے گا. کیا فائدہ ہوگا؟ سب بیکار ہو گیا. اور اگر اس لیے ملتا ہے کہ اللہ راضی ہوگا، یہ صدقہ ہے، ثواب ملے گا، اب یہ کام کی بات بن گئی. تو یہ تو ہر ایک کے اختیار میں ہے، سب یہ کر سکتے ہیں. اسی لیے آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. پہلا کام یہی ہے کہ اپنی نیت کو درست کرنا. البتہ نیت کو درست کر لینے میں مدد ملے گی اور تکمیل ہوگی، وہ چیز پک جائے گی، پختہ ہو جائے گی، رنگ چڑھ جائے گا. کس سے؟ صحبت سے اور ذکر سے. لیکن کام پہلے دن سے شروع ہو جائے گا. کوئی سوچے کہ ابھی صحبت ملے گی، ذکر کریں گے، پھر دیکھیں گے ابھی تو چل ہی رہا ہے، پھر ہو گیا کام، چل کیا رہا ہے. ابھی سے کرنا ہے، ابھی سے غلط کاموں سے بچنا ہے اور ابھی سے اچھے کاموں کو کرنا ہے. اور جو کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. یہ دو تین چیزوں کا دھیان اگر پیدا ہو جائے تو آدمی پھر آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے. اور اگر سوچا کہ ہوگا جب دیکھیں گے تو نہ کہتے ہیں وہ ہو گئی ہی، ہوگا کیا؟ اور توفیق کہاں ملے گی؟ یہ پہلے ہی سے قدم ہی بڑھا ہے زبان باری. تو اس لیے پہلے لمحے سے سوچنا، ابھی سوچنا کیوں بیٹھے ہیں. اور اس لیے دین کی بات سنیں گے اور اس سے دین پہ عمل کرنا آسان ہوگا، اللہ راضی ہوگا. اور پھر یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے لیے بیٹھنا اللہ کی محبت کا راستہ ہے. اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ اپنی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ کی محبت مل جائے. اس لیے بیٹھے، اور نہیں مقصد ہے. مولوی صاحب کو خوش کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے. بعض بتا نیت کہاں سے فطور آ جاتا ہے. بیٹھتا ہے ابھی گئے ہوئے، سر اٹھا کے دکھائے گا کہ ہاں بیٹھے. کیوں بیٹھے ہو؟ کس کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہو؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہو یا مولوی صاحب خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہو؟ کیا ملے گا اس سے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اس لیے کہ اللہ کے لیے بیٹھیں گے، دین کی بات سنیں گے، اللہ کی محبت کریں گے. ابھی سے کام شروع ہو گیا، ابھی نیت کر لی، اب بیٹھنا باعث خیر و برکت بن گیا. اب اٹھے، اب جا کے تھوڑا آرام کریں گے. کیوں آرام کریں گے؟ تاکہ آج سے 27 شب ہے نا، وہ طاقت حاصل ہو جائے، نیند بھی ہو جائے پوری، تاکہ رات کو خوب عبادت کریں. اس لیے آرام کریں. عبادت کا اللہ کا یہ موقع دے دے اور اللہ راضی ہو جائے. اب یہ سونا بھی عبادت ہو گیا، ثواب مل گیا. یہ مثال ہے. ایسے ہی آدمی کوشش کرے، کھائیں گے اللہ راضی ہو جائے. جب تمام کاموں میں اللہ کی رضا کی نیت ہو جائے گی تو پھر آدمی آگے بڑھے. تو یہ کام ابھی شروع ہوگا، اس میں انتظار کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی 40 دن ہو جائے ذکر کو اور کوئی صحبت بھی مل جائے پھر غور کریں گے نیت پر. اس کا مطلب یہ شیطان نے ڈنڈا مارا، ہو گئی اس چھٹی. اور جو ابھی سے معاملہ گھبرا گیا تو ذکر کی توفیق پتہ نہیں ملے گی بھی نہیں ملے گی. پہلے آدمی نیت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر آگے راستے اللہ کھولتا ہے. تو کام ابھی سے کرنا ہے، اس کی کوشش ابھی سے شروع کرنی. اور انشاءاللہ اگر کوشش کریں گے اللہ مدد کرے. اس لیے اہل محبت کی صحبت اختیار کرنی ہے اور ذکر الہی کرنا ہے تاکہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. پھر اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس کے پسندیدہ اعمال کیے جائیں، جس کا نتیجہ جنت، رویت باری تعالیٰ اور آخرت میں دائمی راحت کی زندگی ہے. یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن طالب اگر کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے
اور ذکر الہی کرتا رہے تو کبھی نہ کبھی ہو ہی جائے گا۔ یہ آدمی میں غلطی اور ہوتی ہے کہ آدمی سمجھ لیتا ہے، کوئی تجویز اپنے ذہن میں لے آتا ہے، ایک آدھ مہینہ 2 مہینہ ذکر کریں گے تو کیفیت حاصل ہو جائے گی۔ یہ بیکار کی بات ہے، یہ فیصلہ اللہ کرے گا، کب ملے گا اللہ دے گا۔ ہمارا کام راستے پر چلنا ہے، راستہ کتنا لمبا ہم کو نہیں معلوم، چلنے والے پر ہے، اس کے اندر کے جو احوال ہیں وہ اس سے بہت کچھ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو بعضوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری مل جاتا ہے، بعضوں کو وقت لگتا ہے، لیکن سب کو ملتا ہے۔ اس سے کبھی مایوسی نہ ہو کہ کیا ہوگا، ملے گا نہیں ملے گا، چلتے رہیں گے تو مل جائے گا، بیٹھ جائیں گے تو کبھی نہیں ملے گا۔ منزل کس کو ملتی ہے؟ چلنے والی کو ملتی ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ راستہ کبھی طویل ہو جائے، لیکن چلتا رہے گا تو منزل ملے گی، اور چلنا چھوڑے گا تو نہیں ملے گی۔ اور دوسرا یہ کہ 2 قدم چل کے سوچے منزل مل جائے، ایسا نہیں ہوتا، کتنا چلنا پڑے گا یہ پتہ نہیں۔ تو ہمارا کام چلنا ہے، منزل تک پہنچانا اللہ کا فیصلہ ہے، پہنچا دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو نہیں بلکہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگر دل اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو نماز جیسے خالص عبادت کے کام بھی بے حقیقت ہوتے ہیں۔ اور خلوص نیت، للہیت اور خدا کی طرف توجہ ہو تو ایسے کام بھی جو عام یا محض مباح ہوں بلکہ جن میں خواہ اجتہادی غلطی بھی ہو وہ بھی مفید بن جاتے ہیں۔ اب نماز آدمی پڑھتا ہے، کیفیت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اس میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کوشش کرتا رہے، ایک نماز میں جی لگا، ایک میں نہیں لگا، ایک میں لگا، ایک میں نہیں لگا، کچھ لگا کچھ نہیں لگا، آج نہیں لگا کل لگا، یہ رہے گا، یہ کشمکش تو رہے گی۔ شیطان مر نہیں گیا، نفس ختم نہیں ہو گیا، وہ اپنا کام کرتا ہے، جہاں موقع ملے گا وہاں کام کرے، لیکن ہمارا کام ہے لگے رہنا۔ ہمارا کام ہے جو اللہ کی طرف سے بتایا گیا اس پر اپنے کو ڈالنا، اور یہ ہم نے کوشش کر لی، اپنے آپ کو سانسے پہ ڈال دیا، اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے تو ہمیں ثواب تو ملے گا۔ کوئی حص شروع کرے اور اس کے 1 پارے ہوئے، 2 پارے ہوئے، اور پھر اللہ کا حکم دنیا سے چلا گیا تو اس کو حافظ کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ اسی راستے میں گیا۔ یہی سمجھ لیں کہ جب آدمی اخلاص کے راستے پر پڑ گیا اور محنت شروع کر دی، اور پھر محنت کر رہا ہے، لگا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی چلتا ہے، سالوں گزر گئے، اسی موت بھی آ گئی، تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کو اللہ نے بلند مقام عطا کیا، اس لیے کہ اسی راستے پر چل رہا ہے وہ، اور چلتے چلتے جان دے دی۔ تو اگر کوئی کسی راستے پر پڑ گیا، چاہے وہ منزل تک پہنچے یا نہ پہنچے، اگر وہ اس راستے پر چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو منزل کا مقام عطا فرمائے، موت دے گا اللہ اس کو، اس مقام کی موت دے گا جو منتہی لوگوں کو اللہ مقام عطا فرماتا ہے۔ تو اس میں نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہم کوئی بڑے مقام قطبیت سے فائد نہیں ہو پائے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اصل بس اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا بڑی آسان ہے، نیت کی بات ہے، کام سب کرتے ہیں، تھوڑی سی نیت کو درست کرتے رہیں گے، کبھی ٹھیک ہوگی کبھی بگڑے گی پھر ٹھیک کریں گے۔ بھائی نماز میں کیا ہوتا ہے، نیت باندھی، اور نیت باندھتے وقت خیال آیا بھی اللہ کے سامنے حاضری ہے، اور جہاں نیت باندھ دی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھا، اب بلحان میں اپنا کام شروع کر دیا، اب دماغ سے ادھر لے جا رہا ہے کبھی ادھر لے جا رہا ہے، پھر خیال آیا ارے بھائی ہم نماز میں کھڑے ہیں، پھر دماغ درست کیا، پھر لایا، پھر دماغ بھاگا، پھر لایا، اور کرتے کرتے نماز پوری ہو گئی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ کشمکش، یہ محنت اللہ پسند کرتا ہے۔ تم دماغ لا رہے ہو، اللہ کو پسند ہے، بندہ ہمیں چاہتا ہے، یہ صحیح کرنا چاہتا ہے اپنے رخ کو، تو کہانی شیطان کا بہکانا، تو کبھی کبھی بیچارہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، لیکن پھر لاتا ہے، واپس آتا ہے۔ یہ کام ایسا ہے کہ اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ منزل تک پہنچا دے۔ ایک نابینا حافظ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ پڑھانے کا کام کرتے ہیں، اگر ہر بچے کو سبق پڑھاتے وقت نیت کو تازہ کر لیا جائے اور غفلت کو دور کر کے پڑھایا جائے تو یہ بہت نفع بخش عبادت ہے۔ قرآن مجید پڑھانا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث میں آتا ہے تم میں سب سے بہتر ہے جو قرآن سیکھے سکھائے۔ آج کل یہ ہوتا ہے پڑھنا پڑھانے والوں کو دھیان ہوتا ہے نہ پڑھنے والوں کو دھیان ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم بخاری پڑھا رہے ہیں، عزت نفس اس میں شامل ہے، عزت نفس سے آگے بڑھ کے بیٹھے، کہتا ہوں بڑائی کا احساس اس میں شامل ہے جو اللہ کو پسند نہیں۔
یسرا قرآن پڑھا رہے ہو، قرآن مجید پڑھا رہے ہو، کئی معمولی کام ہے، بخاری پڑھانے سے افضل ہے، سچی بات ہے، اس لیے کہ قرآن براہ راست متن قرآن پڑھا رہا ہے، اعلیٰ کام کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے کو حقیر سمجھتا ہے، اس کی نگاہ پیسوں پر ہوتی ہے، وہ اس لیے نہیں پڑھاتا کہ اللہ راضی ہو، کتنا نقصان کرتا ہے۔ یہی حافظ پڑھانے والا حفظ کو جو لگا ہوا ہے تھوڑا سا دھیان کرے کہ ہم کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اس کے درجات کتنے بلند ہوتے ہیں۔ میاں جی کیا تھے؟ میاں جی نور جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ صاحب شیخ، اور پورا دیوبند میں بڑے بڑے کام جو ہو رہے ہیں سب کے شیخ الشیخ ہیں۔ کیا تھے وہ؟ مکتب میں پڑھاتے تھے، مکتب میں پڑھاتے تھے، کہیں شیخ الحدیث نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو وہ دل عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے لوگ ان کے پاس آئے، اللہ نے ان کو وہاں بلندی عطا فرمائی، ان کے ذریعے سے انہوں نے تربیت پائی۔ اس کا تعلق نیت سے، اس کا تعلق عمل سے نہیں ہے۔ نیت سے آدمی بعض مرتبہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں بڑی بڑی عبادت گزار، بڑے بڑی عبادت کرنے والا بھی وہاں نہیں پہنچ پاتا بعض مرتبہ۔ اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رضا کی نیت کرے ہر کام میں، تو اس سے اس کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ذکر زیادہ نہیں کرایا جاتا، بلکہ ہر کام کو اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ اس طرح کہ کسی کام میں اس نیت سے غفلت نہ ہو انجام دینے کی تاکید کی جاتی ہے، اور ذکر بھی جو کرایا جاتا ہے تو اس کے غرض غفلت کو دور کرنا ہے تاکہ تمام کام اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ کیے جائیں، بشرطے کہ وہ کام حرام یا مکروہ نہ ہو۔ مباح سے لے کر اوپر تک کے جو کام ہیں سب کو اسی نیت سے کرنا بہت اعلیٰ ذکر ہے، اور یہی تصوف ہے، خواہ یہ بات 10 گھنٹہ، 10 دن، 10 ماہ یا 10 سال میں حاصل ہو، اور اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ غرض کہ جتنے عرصے میں بھی ممکن ہو طالب کو اپنے اندر ہر کام اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ کرنے کا ملکہ پیدا کرنا چاہیے۔ اس پر اگر خدا کو منظور ہو تو حسب استعداد نتائج مرتب ہوتے ہیں، اسی لیے آیا ہے کہ درجہ احسان حاصل کرو۔ اصل یہ ہے کہ آدمی محنت کرے اور 2 چیزوں کا خیال کرے، ایک تو یہ کہ جو کرے صحیح طریقے پہ کرے، غلط کام نہ کرے، پھر جو کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، تو ہر کام اس کا عبادت ہے۔ کھانا پینا، اب کھانا عبادت ہے لیکن حرام کھا رہا ہے تب کہاں سے عبادت؟ غلط چیز پی رہا ہے تو کہاں سے عبادت؟ یہاں سے کہ نماز اگر اس نے غلط پڑھ لی تو نماز بھی بیکار ہو جاتی۔ ظہر کی 4 رکعت ہیں، اس نے 6 رکعت پڑھ لی تو اب وہ قبول نہیں ہے، اس کو 4 پڑھنی ہے، جیسے اللہ نے کہا ویسا کرنا۔ تو نیت کی درستگی اور عمل کی درستگی، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ عمل صحیح ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہے تو آدمی کی زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ یہ تفسیر ہے اس کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت ظاہر آدمی ہمیشہ نماز پڑھے، ہمیشہ روزہ رکھے تو نہیں ہو سکتا۔ عبادت یہ ہے کہ آدمی جو کرے اللہ کے لیے کرے اور صحیح طریقے پر کرے، جیسا اللہ نے چاہا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جیسے بتایا اس کے مطابق کرے اور اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے آدمی کی پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے، لیکن دھیان کی ضرورت ہے۔ دھیان جب تک نہیں ہوگا کیسے ہوگا؟ دھیان پیدا کیا جائے، کوشش کی جائے، اسی دھیان کو مضبوط کرنے کے لیے ذکر و صحبت، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو محبت تو دل پہ چٹکیاں لیتی ہے، ایسی لیتی ہے کہ کسی وقت انسان غافل نہیں ہوتا۔ دنیا کا تجربہ لوگوں کو اس کا ہوتا ہے، کسی سے غائب درجے محبت ہو جائے، عشق کی حد تک ہو جائے، اور وہ قریب ہو، آس پاس ہو، تو دل میں ہمیشہ اس کا خیال رہے گا، کیسے ملاقات ہو جائے، کیسے اس کو دیکھ لیں۔ معمولی حقیر بات، اللہ کی محبت ہوگی، عشق اللہ کا دل میں آ جائے، آگ لگ جائے دل میں اس کے عشق کی، تو کیسے آدمی غافل ہوگا؟ ہر وقت اس چٹکیاں لے گا۔ اور وہ جو قرآن میں آتا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا نام آئے گا، اللہ کا ذکر ہوگا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، اس کی جو محبت ہے اللہ، تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں آدمی جو کرے گا اللہ کے لیے کرے گا، اور دھیان رکھے گا اس کا کسی کو تکلیف نہ ہو، اخلاق کی بلندی ہو۔ یہ دونوں چیزیں ذکر سے آتی ہیں، اور اللہ کی محبت ذکر سے پیدا ہوتی ہے، اور جب محبت اللہ کی پیدا ہو جاتی ہے تو اخلاق بھی آتا ہے، اخلاق کی بلندی بھی آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔
ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔